بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے سلسلے میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 22 میں ہم جو عنوان آپ کے سامنے پڑھنے والے ہیں وہ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات سے لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن، یعنی جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون۔ اس کے قیام کا جو خیال تھا وہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الحق کو آیا تھا 1980 میں، لیکن یہ تنظیم 1985 میں بنی تھی۔ اس تنظیم کے بنانے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ رکن ممالک جو ہیں جنوبی ایشیائی رکن ممالک، ان ممالک میں آپس میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل مل کر حل کر سکیں۔ یہ 8 ملک ہیں، اس میں سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں کچھ، میں نے کہا دوبارہ اس کو ریوائز کر لیا جائے۔ پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، بھوٹان اور حالیہ افغانستان اس میں شامل ہوا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے، آئی لینڈ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ یہاں کے لوگوں کا جو اہم پیشہ ہے وہ ماہی گیری ہے، یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اس کو ملکی ضروریات بھی اس سے پوری کرتے ہیں اور اس کو برآمد بھی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو بیچ کر زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں جو چائے ہے، چائے کی پتی، ناریل وہ باکثرت پایا جاتا ہے، اور ربڑ یعنی درختوں سے جو قدرتی طور پہ ربڑ یہ عام ہے۔ اس سے یہ ملک جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں جو زر مبادلہ ہے وہ کماتا ہے ان اشیاء کو برآمد کر کے۔ سری لنکا میں سینالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا 2 زبانیں تامل اور سینالی بولی جاتی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو یہاں مسلمان بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، زیادہ بدھ مت کی تعداد ہے، کچھ عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ سارک کا جو چھٹا سربراہی اجلاس ہے وہ 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں جو ایشیا ہے، صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ پورے براعظم ایشیا میں دہشت گردی اور جو وائلنس ہے، تشدد وہ جو بڑھ رہا تھا، اس پہ قابو پانے کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے انسانی حقوق کا، اس کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دی۔ پھر 10واں اجلاس 1998 میں سارک کا جو ہے وہ بھی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہی منعقد ہوا۔ سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ بھی طے پایا۔ مجموعی طور پہ یہ ملک غریب ہے اور جو باقی رکن ممالک ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بہتر کر کے ایک دوسرے کی غربت کو ختم کرنے کے لیے پرامن ہیں۔ اور پاکستان اور نیپال۔ نیپال جو ہے وہ ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل ملک ہے، اور اس ملک کی جو آمدن ہے، یعنی اس کا جو بڑا انکم آف سورس ہے، اس کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے، ٹورزم، چونکہ یہ بڑا خوبصورت ملک ہے اور چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ بھی نیپال ہی میں پائی جاتی ہے۔ 1987 میں سارک کا جو تیسرا سربراہی اجلاس ہے، سارک کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہر سال بعد مختلف جو یہ رکن ملک ہیں ان میں منعقد ہوتا ہے۔ یہ اجلاس جو ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمانڈو میں منعقد ہوا تھا، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ بھارت کے علاوہ باقی جو 7 اسلامی ملک ہیں ان میں آپس میں فکری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے میں مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ پھر سارک کا جو 11واں سربراہی اجلاس ہے وہ بھی 2002 میں نیپال کے دارالحکومت کھٹمانڈو میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں
قرارداد پاس کی گئی تھی۔ پاکستان اور مالدیپ بھی بہت ہی خوبصورت آئی لینڈ ہے، جزیرہ نما ملک ہے جو کہ چھوٹے بڑے جزیروں کو ملا کر 2000 جزائر پر مشتمل ہے۔ یہاں کے بھی عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے، یعنی مچھلیاں پکڑ کے ان کا شکار کر کے دوسرے ممالک کو یہ بیچتے ہیں۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں سے گھنگے اور سپیاں، یہ جو سنیلز اینڈ شیلز ہیں، یہ اکٹھی کی جاتی ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کا جو 5واں سربراہی اجلاس ہے وہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میزبانی کے فرائض جو تھے وہ مالدیپ کے صدر ہیں انہوں نے ادا کیے تھے۔ پاکستانی وفد کی طرف سے میاں نواز شریف اس میں شریک ہوئے تھے۔ کویت سے عراقی فوج کی واپسی اور سمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا تھا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں تو پاکستان اور بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے جو کہ دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ یہ ملک دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ یہاں کے اور بہت ہی غریب ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں چونکہ جنگلات زیادہ ہیں، یہاں لوگ لکڑی کاٹتے ہیں اور یہی ان کی روزی کا ذریعہ ہے۔ جو زیادہ تر ان کی آبادی ہے وہ پہاڑی ملک ہونے کی وجہ سے وادیوں ہی میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ ان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہیں۔ 1985 میں جب سارک کی تنظیم کے لیے جو حتمی خاکہ منظور ہوا تھا وہ بھی تھمفو بھوٹان میں ہی تیار کیا گیا تھا۔ یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ لگ گیا ہے۔ آپ نے تفصیلی سوال گھر سے کرنا ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس میں آپ نے سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے مالدیپ ہے، ابھی ہم نے پڑھا نیپال اور بھوٹان، یہ ابھی آپ یاد کریں گے۔ اور ساتھ یہ مختصر سوال ہے 10، بھوٹان کا تعارف 3 لائنوں میں بیان آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ کا گھر سے کرنے کے لیے کام ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں ضرور اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔